درس قرآن کا 178واں سبق لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹا سا درس سماعت فرمائیے۔ سورہ الاحقاف میں فرمایا آیت نمبر 15 میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور حکم کیا ہم نے انسان کو ساتھ ماں باپ اپنے کے نیکی کرنا، احسان کرنا۔ حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہن، اٹھاتی ہے اس کو ماں اس کی تکلیف سے اور جنتی ہے اس کو تکلیف سے۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور حمل اس کا اور دودھ چھڑانا اس کا 30 مہینے ہے۔ حتیٰ اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب پہنچا جوانی اپنی کو۔ وَبَلَغَ 40 سَنَةً، اور پہنچا 40 برس کو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ نیکی کرنے اور احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ ماں جو کہ بڑی تکلیف سے اسے تکلیف اٹھاتی ہے اور اسے جو ہے تکلیف سے جو ہے جنتی ہے، پیدا کرتی ہے، اور اس کا آگے بتا دیا کہ حمل اور دودھ چھڑانے کی دونوں کی تعداد جو ہے 30 برس ہے۔ حمل کی ملا کے اور دودھ جو ہے اس کا 2 برس ہیں، اور باقی جو ہے حمل کا تعداد بتائی، دونوں کی ملا کے بتا دیا، لگ بھگ 30 برس ہیں۔ والدین کے بارے میں بہت ہی جو ہے حکم ہوا ہے کہ ان کی فرما برداری، تابع داری اور احسان اور نیکی کرنا۔ جب یہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ جو ہے فرمایا کہ اف تک نہ اپنے والدین کے آگے کیجیے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، پوچھا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ کہا تیری ماں کا۔ پھر اس نے دوبارہ دریافت کیا، پھر کون؟ کہا کہ تیری ماں۔ پھر اس نے پوچھا، بتایا، تیسری بات پھر بتایا کہ تیری ماں۔ پھر اس نے چوتھی بار جو ہے دریافت کیا کہ اس کے بعد پھر کون؟ پھر آپ نے چوتھی بار کہا کہ تیرا باپ تیری خدمت کا حقدار ہے، چوتھی بار۔ تو اس سے ظاہر ہوا، اور آیت اور حدیث سے بھی ظاہر ہوا کہ ماں کا جو ہے زیادہ فضیلت ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ
کہ وہ اسے جو ہے تکلیف اٹھاتی ہے، بہت زیادہ تکلیف اٹھاتی ہے اسے جو ہے پیدا کرنے میں، تو اس وجہ سے جو ہے ماں کا رتبہ بڑھا دیا، جنت بھی ماں کے قدموں میں رکھ دی اللہ تعالیٰ نے، دنیا میں ماں کے قدموں میں جنت رکھ دی کہ جو اس جنت کی تابع داری کرے گا، فرما برداری کرے گا، احسان کرے گا، نیکی کرے گا، وہ دنیا میں ہی جو ہے جنت پالے گا، اس کی ماں جو ہے اس کے لیے دنیا میں ہی جنت ہے۔ پھر فرمایا کہ ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنے والدین کے لیے دعا کیجئے کہ جیسے انہوں نے چھوٹے ہوتے پالا ایسے ہی اللہ ان پہ دونوں پہ رحم فرما۔ یہ بہترین والدین کے لیے دعا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے چاہے والدین جیسے ہی ہوں، ایک شخص جو ہے بہت ہی جو ہے تھا اپنے والدین کا فرما بردار، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ فلانا شخص ہے وہ بہت ہی میرا پسندیدہ ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، دیکھا تو وہ تو سارا دن گوشت جو چاچا ہے وہ پیچھے رکھتا جا رہا ہے، اور جو وہ ناقص گوشت ہے یا پورا پورا ہے وہ ان لوگوں کو دیتا جا رہا ہے اور اچھا پیچھے رکھتا جا رہا ہے۔ کہا کہ اس میں تو کوئی نیکی میں نے نہیں دیکھی۔ پھر جب وہ باہر گیا تو دیکھا تو اس نے جو ہے صفائی کی، جو تھے جانور جدھر رکھے جاتے ہیں اس کھڈے میں اس نے جا کے صفائی کی، تازہ پانی رکھا، اور وہ جو گوشت چاچا اس نے سائڈ پہ رکھا تھا وہ ان کے آگے رکھا۔ تو بتایا گیا یہ اس کے ماں باپ ہیں، انہیں اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے جو ہے ان کی جو ہے حیت بدل گئی ہے، شکل بدل گئی ہے، جسامت بدل گئی ہے، جانور بن گئے ہیں، سزا ملی ہے۔ تو لیکن یہ شخص جو ہے اپنے والدین کی جو ہے فرما برداری کرتا ہے، تابع داری کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، تو اس لیے اللہ کے نزدیک جو ہے یہ شخص جو ہے پسندیدہ ٹھہرایا گیا، جو ماں باپ کی جو ہے اتنی تابع داری کرتا ہے، خیال رکھتا ہے ماں باپ کا۔ تو چاہے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے سزا بھی دے دی، تو لیکن اس نے اپنے ماں باپ کی تابع داری اس حالت میں بھی نہ چھوڑی، تو وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ قرار دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا جب انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اب تمہارے پیچھے دعائیں کا سلسلہ ختم ہو گیا، سنبھل کے قدم اٹھانا۔ تو ماں ہے جو ہے بہترین دعاؤں کا جو ہے ہر شخص کے لیے بہترین ذریعہ ہے، دعاؤں کا مرکز ہے، بشرط کہ اس کی تابع داری کریں، ان کے ساتھ نیکی کریں، اور والدین بھی جو ہے دل ان کے مومنین ہوں، دل مومن ہو ماں کا، تو پھر تو سونے پہ سہاگا ہے کہ دنیا میں ہی جنت پالی۔ جس کو جو ہے مومنہ ماں جو ہے میسر آ گئی تو اس کی تو دنیا ہی بڑی خوبصورت ہو گئی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مومن ماں کی ملنے سے۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کی مائیں جو ہے ایسے ہی جو ہے ہم ماں باپ کی تابع داری کریں، اور اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق چلیں کہ احسان کریں، نیکی کریں والدین پہ۔ پھر آگے فرما دیا کہ 30 برس اس کا حمل کا اور دودھ چھڑانے کا جو ہے 30 برس تک اس کا میعاد ہے، اور جب یہ پہنچے 40 برس کا تو دعا کرے قال ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا۔
پھر دعا کرے ایسے کہ اے رب میرے توفیق دے مجھ کو یہ کہ شکر کروں میں نعمت تیری کا جو انعام کی ہے تو نے اوپر میرے اور اوپر ماں باپ میرے کے، اور یہ کہ عمل کروں میں نیک ترضا ہوں جو پسند کرے تو اس کو، واسلک لی فی ذریتی اور اصلاح کرو واسے میرے بیچ اولاد میری کے، انی تبدو علیہ کا بے شک میں نے توبہ کی طرف تیری، وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور بے شک میں مسلمانوں سے ہوں۔ تو جب 40 برس کا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے بتایا گیا، تعلیم دی گئی انسان کو کہ یہ دعا اللہ سے کرے کہ اللہ تو نے میرے پاس یہ نعمت رکھی ہے، مجھے اپنی نعمت سے نوازا ہے، انعام کیا ہے کہ تو نے مجھے مسلمان پیدا کیا اور میں اسلام کی پیروی کرنے والا بنا، نیک صالح عمل میں کرنے والا بنا، اور اللہ تعالیٰ مجھے ایسے نیک عمل پہ چلا جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد کو نیک فرما، اس کی لائق اور نیک اسے بنا دے میری اولاد کو، اور بے شک میں نے توبہ کی طرف تیری، اور میں یہ نعمت ہے تیری کہ میں جو ہے مسلمانوں میں سے ہوں، فرما تیرا فرما بردار ہوں، تیری فرما برداری کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا جو ہے اتنا رتبہ بڑھا دیا کہ اس کو کے ساتھ اف تک نہ کہیں، اور نیکی اور احسان کا بتا دیا کہ اس کے ساتھ کی جائے، اور ساتھ کس وجہ سے کی جائے یہ بھی بتا دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے، تو سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، تو زینہ اس پہ پہلا پہ قدم رکھا تو آمین بولا، دوسرے پہ بھی اور تیسرے پہ بھی، تو صحابہ نے درافت کیا تو بتایا کہ جبریل امین لائے تھے کہ جس کے ماں باپ جو ہے حاجات ہوں، اس کی زندگی میں حاجات ہوں، تو وہ اس کی جو ہے نافرمانی کرے تو میری بھی اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور میری بھی، تو میں نے آمین بولا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جو ہے اس شخص پہ جو ہے لعنت فرمائی ہے جو کہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے، اور جو ہے اس کی تابعداری نہ کرے، اس کی نیکی احسان نہ کرے، اس کے ساتھ نیکیاں نہ کرے۔ تو ہمیں جو اس بات کی اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے، درس دیا ہے کہ اپنے ماں باپ جو ہے اگر تمہاری زندگی میں ہے، تو آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ اس کا جو ہے انسان جو ہے اپنے شادی ہوتی ہے اپنے ماں باپ کو بھول ہی جاتا ہے، سارا کچھ اپنی جو ہے بیوی کو ہی سمجھتا ہے، سارا کچھ اسے ہی درجے دے دیتا ہے، اور اپنے ماں باپ کو جو ہے بلا دیتا ہے۔ تو یہ بہت ہی جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے نافرمانی کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لعنت ایسے شخص پر فرمائی ہے جس کے ماں باپ حاجات ہوں اور وہ اس کی خدمت نہ کرے، اس کا جو ہے کہتے ہیں کہ ماں کی طرف دیکھنا جو ہے، مسکرا کر دیکھنا بھی جو ہے حج کے برابر اس کا رتبہ کر دیا اس شخص کا، جو اپنی ماں کی طرف جو ہے دیکھ کر جو ہے خوش ہو کر دیکھے گا، مسکرا کر دیکھے گا، تو اس کا اتنا اللہ نے رتبہ بڑھا دیا۔ صرف جو ہے سمائل کرنے کا جو ہے اتنا اللہ تعالیٰ نے جو ہے خوش ہو کر ماں کی طرف دیکھنے سے جو ہے رتبہ بڑھا دیا کہ حج کی جو ہے ثواب اسے اللہ تعالیٰ نے دے دیا، جو کہ اپنی ماں کی طرف ایک دیکھے گا تو خوش ہو کر دیکھے گا، مسکرا کر دیکھے گا، تو اس کی اللہ تعالیٰ نے رتبہ بڑھا دیا اور اسے اجر جو ہے حج جتنا دیا۔ تو یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا جو ہے اپنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اور ماں باپ جو ہیں جنہوں نے ہمیں خود بھی اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ دیکھیں انہوں نے ہمیں جو ہے چھوٹے ہوتے پالا، پوسا پڑھایا،
لکھایا اور ہماری جو ہے ہر جو ہے قدم قدم پر ہمارے رہبر بنے، رہنما بنے، تو ہم ان کی جو ہے تابع داری کریں، ان کے ساتھ احسان کریں، نیکی کریں۔ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ جو ہے نیکی کا، احسان کا اور ان کے پل پل خبر رکھنی چاہیے۔ ایک شخص جو ایسے ہی ہے کہ غار کا 3 شخص سے سفر پر جا رہے تھے، غار کا منہ بند ہو گیا، تو انہوں نے ایک شخص ان میں یہ تھا کہ اس نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، میں جب مجھے دیر ہو گئی اپنی جو ہے مزدوری کرنے میں تو گھر آیا تو سب سے پہلے میں اپنے ماں باپ کو ہی جو ہے دودھ پلاتا تھا، تو بس ماں باپ سو گئے دیر ہونے کی وجہ سے، میرے بچے جو ہے بھوکے بلکتے رہے، لیکن میں نے جو ہے ساری رات میں نے پرواہ نہ کی بچوں کی، اور ساری رات اپنی ماں کے باپ کے سرہانے کھڑا رہا کہ یہ پئیں گے دودھ تو پھر میں اپنے بیوی بچوں کو پہلاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ یہ میرا عمل تمہیں جو پسند ہے تو یہ غار سے نجات دے دے۔ تو اس سے انہیں جو ہے غار جو ہے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ، اور ایسے ہی اور جو ہے نیکیوں کا ذکر ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے نجات دی۔ تو دیکھیں ماں باپ کا اتنا اللہ تعالیٰ نے رتبہ رکھا ہے، تو ہم ان کی جو ہے اولویت دینی چاہیے، ان کی فرما برداری میں اور ان کی خدمت میں جو ہے اولویت دینا چاہیے، انہیں جو ہے اول درجہ جو ہے فرما برداری کا دینا چاہیے، باقی جو ہے عمل جو ہے ثانوی حیثیت کے حامل ہیں۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ جو حیات ہے تو انہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ بہت ہی خوش نصیب اولاد ہے وہ جس کے ماں باپ حیات ہیں، تو وہ جو ہے یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دے اور اپنے والدین کی جو ہے خدمت کرے اور ان کے ساتھ احسان کرے اور نیکی کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے دنیا اور آخرت میں درجات بلند کریں۔ دیکھیں جنت ہی اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں ماں کا روپ میں بنا دی کہ قدموں میں اس کے جنت رکھ دی۔ تو جو اپنی اس جنت کی قدر کرے گا، خدمت کرے گا، تو وہ جو ہے دنیا میں بھی مقام پائے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سے مقام پائے گا اس اپنی جو ہے احسان اور والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا۔ تو یہ اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَاتُ، اور جو مرد اور جو چور مرد اور چورنی عورت، فَاقْطُعُوا، پس کاٹو، ایدیہم، ہاتھ ان کے، جزان، یہ سزا ہے، بیما، کسبن، ساتھ اس چیز کے کمایا انہوں نے، نکال من اللہ، عذاب عبرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، عزیز الحکیم، غالب ہے حکمت والا۔ فمن تابا، پس جو کوئی توبہ کرے، من بعد ظلم ہی، پیچھے ظلم اپنے کے، واصلح، فإن اللہ، اور اصلاح کرے، پس بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ علم تعلم، کیا نہیں جانا تو نے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لاہ، واسع اس کے ہے، ملک السماوات، بادشاہی آسمانوں کی، لاہو ملک السماوات والارض، واسع اسی کے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، عذاب کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، آگے فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، قادر ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، لا یحزنک الذین، نہ غمگین کریں تجھ کو، رنجیدہ کریں تجھ کو، افسردہ کرے تجھ کو، یسارعون، جو جلدی کرتے ہیں، فی الکفر، بیچ کفر کے، من الذین، ان لوگوں میں سے، قالوا، کہتے ہیں، آمنا، ایمان لائے ہم،
बी अफवाहिम, साथ मुंह अपने के, वलम तो मिन क़ुलूबुहुम, और नहीं मान लाते दिल उनके, वामिन अल्लज़ीना हादू, और जो लोग के यहूदी हुए, सम्माऊना लिल काज़िबी, सुनने वाले हैं वासे झूठ के, सम्माऊना लिकौमिन आखरिन, और सुनने वाले हैं वासे कौम दूसरी के। और जो लोग के यानी तेरे पास नहीं आए उनके जसूस हैं ये, लम जातू का, जो नहीं आए तेरे पास, लम जातू का, जो तेरे पास नहीं आए, युहरिफून अल कालिमा, तो बदल डालते हैं बातों को, मिन बादी मुआजी ही, पीछे जगह उनकी से, तो तेरी बातें उन्हें बदल कर जाके बताते हैं, जसूस हैं ये तेरे, और उन्हें गलत जाकर बातें बताते हैं दूसरी कौम को जो तेरे पास नहीं आई। यकूलूना इन ऊती, तुम कहते हैं ये उन्हें जाकर, अगर दिए जाओ तुम, ये तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बदला हुआ जाके हुक्म जाके बताते हैं। हाजा फ़हुज़ूहु, कहते हैं ये ले लो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है, और वो खुद उनकी जो है गढ़ी हुई बात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो हुक्म नहीं होता। वइन लम तूहू फहज़ारूहु, और अगर ना दिए जाओ तुम उसको, बस बचो। वो मई युरीदिल्लाहु, जो शख्स के अरादा करे, फितनाता हो कि गमराह करना उसका, उसे फितना में डाले, फलन तमलिका लहुम मिनल्लाहि शैअन, बस हरगिज़ ना मालिक होगा वास्ते उसके अल्लाह ताला की तरफ से कुछ। उलाइक लजीना, ये लोग, लम युरीदिल्लाहु, नहीं इरादा किए करता अल्लाह ताला, ऐन युतखिरा, ये के पाक करे, कलूबुहुम, दिलों उनकियों को, लहुम फी दुनिया हिज़्जुन, इन्हीं लोगों के लिए दुनिया में रसवाई है, अस्तगफिरुल्लाह, दुनिया में जलील रसवा होंगे, वालहुम फिल आखिरती, और वासे उनके बीच आखिरत के, अज़ाबुन अज़ीम, अज़ाब है बड़ा, अस्तगफिरुल्लाह। तो आइए अब तशरीह और दुआ की तरफ बढ़ते हैं। ऊपर की आयत में मुहारबीन जो फसाद फैलाते हैं, लूट मार करते हैं, कि सज़ा ये फरमाई उनका दायां हाथ और बायां पाँव काट दिए जाएं। अब जो है चोर मर्द और चोर औरत की हद कानूनी सज़ा बयान फरमाई कि दोनों के दाहिने हाथ काट दिए जाएं। नकान मिनल्लाहि फरमा कर इशारा फरमाया, ये अजाब अकूबत, अजाब अल्लाह ताला की तरफ से है। फिर फरमाया, जो कोई अपने जुल्म से तौबा करे और इस्लाह कर ले तो अल्लाह ताला कबूल करने वाला है तौबा उसकी, लेकिन तौबा करने से सज़ा साकत नहीं होगी। सज़ा ये है कि सज़ा के बाद तौबा भी ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक चोर औरत का मामला आया तो आप उसके हाथ काटने का हुक्म दिया। वो असरुर रसूख वाली थी, उसकी सिफारिश आई तो आपने फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी ये काम करती तो वो भी सजा से न बचती। अमीरो गरीब का एक ही कानून था, इसलिए इस्लाम का गलबा हुआ। हदीस में है कि कम अज कम चौथाई दिनार सूखा हो तो कलाई के पास से इसका हाथ काट दिया जाए। ये जुल्म के बाद तौबा का इसलिए फरमाया कि कोई तअज्जुब ना करे कि थोड़ी हता पर चोर को बड़ी सजा हुई। हलासा नचोट भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी, आप पर अंदीजा ना हुई। जो कुफर की तरफ दौड़ते हैं, जो काम इलाही दिए गए हैं उनको बदल डालते हैं, जैसे रजम वगैरह और जसूसी करते हैं।
اللہ تعالیٰ انہیں پاک نہیں کرے گا۔ یہ معاملہ ہے کہ ایک شادی شدہ مرد اور عورت انہوں نے زنا کیا، تو انہوں نے کہا کہ آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا فیصلہ کرواتے ہیں جا کے، کیونکہ وہ ایک نرم شریعت لے کر آئے ہیں۔ ادھر کوڑوں کا حکم ہے، ادھر جو ہے رجم کا حکم ہے۔ اگر ادھر بھی رجم کا حکم ہی ہوا، نہ نرمی ہوئی، تو تم جو ہے نہ ماننا، اس بات کو جو ہے ان کی بات کی سے بھی بچنا اور نہ ماننا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ معاملہ آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ تورات جو ہے پڑھے۔ وہ جب تورات انہی میں سے جو ہے پڑھنے لگا شخص، تو اس جب رجم کا معاملہ آیا تو اس نے ادھر ہاتھ رکھ لیا، تو حضرت عبداللہ بن اسلام جو یہودی تھے اور اسلام لا چکے تھے، تو انہوں نے اس کا ہاتھ ہٹایا، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاملے کو سمجھ گئے، تو انہوں نے انہی کی شریعت کے مطابق جو ہے تورات کے مطابق حکم دیا کہ اس کو جو ہے رجم کیا جائے۔ تو یہی ہے کہ اس بات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چور اور چورنی عورت کے متعلق جو حکم دیا، یہی ہمیں نتیجہ نکلتا ہے کہ امیر غریب کے لیے ایک ہی قانون ہو، ادنا اور اللہ جو ہے ان سب کے لیے ایک ہی قانون ہوگا تو اسلام کی سربلندی ہوگی۔ تو ہمیں اس بات پر جو ہے غور و فکر کرنا چاہیے اور عمل کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہماری دنیا اور آخرت ثواب دے، اللہ ہماری دنیا اور آخرت بہترین بنا دے، خوبصورت بنا دے، سکون والی بنا دے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ عذاب الباس رب الناس وشفی انت الشافی، لا شفاء شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ صحت دے دے، اللہ تندرستیاں دے دے، اللہ ہزار نعمت تندرستیاں، اللہ ہمیں اس نعمت سے نوازے، اللہ تو ہم پر یہ اپنی نعمت سے ہمیں سرفراز فرما، اللہ تندرستیاں دے، اللہ صحتیں دے، اللہ صحت کا تو سے سوال کرتے ہیں، اللہ تو صحت دے دے، اللہ ہمارے مریضوں کو شفا والیاں زندگیاں دے دے، اللہ انہیں صحت و سلامتی والیاں زندگیاں دے دے، اللہ خیر و برکت والیاں زندگیاں دے دے، اللہ خیر و عافیت والیاں زندگیاں دے دے، اللہ صحت و سلامتی والیاں زندگیاں دے دے ہمارے مریضوں کو، اللہ خیر و برکت والیاں زندگیاں دے دے، اللہ تو ہم پہ اپنا رحم فرما، روزیاں دے دے اپنے اللہ کے خزانے سے، اللہ تیرے بڑے بڑے ہیں خزانے، اللہ تو روزیاں دے دے، اللہ جنہیں بے روزگاروں کو روزگار عطا کر، اللہ جن کے کاروبار نہیں انہیں کاروبار دے، اللہ جنہیں دیے ہیں انہیں اللہ وسیع کر دے، برکت ڈال، اللہ تو ہمارا میں کسی کا امتحان نہ کرنا، اپنا امتحان رکھنا، اللہ تو روزیاں دے دے، اللہ اچھے اچھے کھانوں پہ روزیوں سے ہماری جوڑیاں بھر دے، اچھے اچھے پہناووں سے ہمیں کثرت سے دے، اللہ اچھے اچھے
پھلوں کا رزق ہمیں کثرت سے دے اللہ، تو اس سے رحم مانگتے ہیں اللہ، تو ہمیں ہر برکت والیاں زندگیاں دے، ہمیں اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو، بہن بھائیوں کو اللہ صحت و سلامتیاں دے، ہر برکت والیاں زندگیاں دے، ہر برکت والیاں روزیاں دے اللہ۔ جو ہمارے جو ہے مسلمان بہن بھائی وفات پا چکے ہیں اللہ، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما اللہ، عزیز و قاری کو اللہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا اللہ، جنت الفردوس میں اس نے جگہ عطا فرما اللہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا اللہ، رحم فرما دے، بچیوں کو نیک رشتے تو آپ غیب سے گھر لے آ اللہ، پاکستان کی تو حفاظت فرما، اسے ترقیاں خوشحالیاں دے اللہ، اسے ترقیاں خوشحالیاں دے، اس کے بچے بچیاں گمراہیوں میں پڑ گئے اللہ، غیر مسلموں کے اللہ کی چکا چوند اپنا لی، اپنی جو ہے حکم الہی، اپنی محبت رسول چھوڑ کر اللہ اپنا ایمان چھوڑ بیٹھے ہیں، اپنی مسلمانی چھوڑ بیٹھے ہیں، اپنا اسلام چھوڑ بیٹھے ہیں اللہ، انہیں اپنا اسلام موڑنے کی توفیق عطا فرما اللہ، تو رحم فرما دے، ہمارے حالوں پر رحم فرما، انا معاشق بسوا حضنی اللہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون بسم اللہ العظیم لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم اللہ، سکون والیاں زندگیاں دے دے، صحت والیاں زندگیاں دے دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ، رحم فرما دے اللہ، تو ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے اللہ، تو کرم فرما اللہ، تو رحم فرما، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللہ، پردیسیوں کو اپنے زمان میں رکھنا اللہ، اولاد سمیت اپنے زمان میں رکھنا اللہ، تو غیب سے روزیاں دے دے اللہ، تو برکت ڈال، روزیوں میں برکت ڈال، زندگیوں میں برکت ڈال، صحتوں میں برکت ڈالنا، تو اللہ پردیس میں اللہ، تو ولی و نصیر بننا اللہ، رحم فرما دے اللہ، تو ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے اللہ، ہمارے بچوں کو اللہ نمازی بنا اللہ، دین کا عالم بنا، دین کا فاضل بنا اللہ، جو تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل بچے کر رہے ہیں اللہ، انہیں بھی کامیابیاں کامرانیاں دے اللہ، انہیں کامیاب کر کے ادارے سے فارغ کر اللہ، کامیابیوں سے عہدوں پہ فارغ فرما اللہ، تو کامیاب کر کے تو ان کا ولی و نصیر بن جا، تو انہیں کامیاب کر دے اللہ، تو رحم فرما دے اللہ، قدم قدم پہ ثانیہ فرما اللہ، قدم قدم پہ تو کامرانیاں دے اللہ، تو رحم فرما دے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ، تو ہمیں ہمارے نفع دل میں اضافہ فرما، مدارج بنجا، معارج بنجا اللہ، تو رحم فرما دے اللہ، ہمارا تو مددگار بن جا اللہ، تو مددگار بن جا، تو ہمارا ولی نصیر بن جا، ہم پر قدم قدم پہ آسانیاں کر دے، فلسطین کی تو امت فرما، تو ان پہ رحم فرما اللہ، پھر مسجد اقصیٰ کے لیے سلطان ایوبی پیدا کر جو تیری مسجد اقصیٰ آزاد کروائے، تو حفاظت فرما مسجد اقصیٰ کی، ایران کی تو امت فرما، نصرت فرما اللہ، تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہ، تو صحتیں دے دے اللہ، تو صحتیں دے دے اللہ، تو رحم فرما دے اللہ، تو اس صحت و تندرستیاں عطا فرما، ذر الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء شفاء لا یغادر سقما لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین،
آمین یا رب العالمین.